بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ذات پاک کے نام سے جو کائنات میں طاقت کی دلیل ہے۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کرتگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا۔ پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف میں، اے رب نطق و لب مجھے بولنا سکھا۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عبد المعید۔ ادارہ سندس فاؤنڈیشن جانب سے یہاں موجود تمام انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، وکلا برادری، میڈیا برادری اور تمام حاضرین، بالخصوص سندس فاؤنڈیشن کے پلرز یعنی کہ ہمارے ڈونرز ایڈوکیٹ آصف بھلی صاحب، ایڈوکیٹ شاہد میر صاحب، بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب، شیخ متین صاحب اور انہی کے ساتھ ایڈوکیٹ شہزاد ابریز خان صاحب، آپ تمام حاضرین کو منڈو بھائی کی تیسری برسی کے موقع پر تعزیتی ریفرنس میں شرکت پر آپ سب کے ممنون ہیں۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب شاہ خالد۔ تشریف لاتے ہیں جناب شاہ خالد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب سہیب چشتی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار
ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ آپ ہمیشہ سندس فاؤنڈیشن کے ہر ایونٹ پہ جو ہے موجود ہوتے ہیں، اسپیشلی میں یہاں پہ اگر بات کروں کاشف رحیم صاحب ہیں، شاہد میر صاحب ہیں، آصف ولی صاحب ہیں، وقاص بھائی ہیں، شہزاد بھائی ہیں، متین صاحب ہیں، اور باقی جتنے بھی میڈیا سے جتنے بھی میرے دوست یہاں پہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تھوڑا سا ڈیلے ہے، باقی ہمارے تمام انتظامات کمپلیٹ ہیں، بس جو ہی وہ آتی ہیں تو اس کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ آج اسپیشلی جب سنڈے ہوتا ہے تو ہر بندے کی اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ تمام کو چھوڑ کے آج آپ جو ہے وہ منو بھائی کی برسی پہ ایک ایسے شخصیت جن کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور اسپیشلی اگر میں بات کروں سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے تو ان کا یہ جو لگایا ہوا پودا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹائم تقریباً 6000 کے قریب بچوں کو جو ہے وہ ہم تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو بڑا ہاتھ ہے ہمارے جتنے بھی ڈونرز ہیں، وہ چاہے فائنینشیل ہیں چاہے وہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے ہیں، ان کی وجہ سے ہی آج جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن اس قابل ہوا ہے کہ 6000 بچوں کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ ٹرانسفیوژن دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے میں جتنا بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں، میرا خیال ہے کہ میرے الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ بھی ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ میں وہ لوگ پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح میڈیا کے تمام دوست جانتے ہیں کہ وہ لائیو جانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ ٹائم فکس ہوتا ہے، تو مطلب انہوں نے لائیو بھی جانا ہے۔ اس سے پہلے ہم کوشش کریں کہ جتنے بھی دوست اگر اب ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے تو وہ کوشش کریں کہ جتنا مختصراً جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کا ہمیشہ سے جو ہے وہ تہہ دل سے ممنون رہا ہوں اس حوالے سے۔ تھینک یو سو مچ۔ سندس فاؤنڈیشن میں سروسز حاصل کرنے والے ہمارے وہ مریض بچے جن کے لیے یہ ادارہ قائم اور 22 سال سے اپنی خدمات دے رہا ہے، تو میں دعوت دوں گا رخسار کو جو کہ تھیلیسیمیا کی مریض ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے اپنی اس ادارے کے حوالے سے جو بھی بات کرنا چاہیں تو کائنڈلی وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تشریف لاتی ہیں رخسار۔ السلام علیکم، میرا نام رخسار ہے اور میں تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہوں، اور اس سندس فاؤنڈیشن کی ایک شاخ کے نیچے جو کہ منو بھائی نے ایک پودا لگایا تھا، اور اس کی ایک شاخ کے نیچے آج ہم لوگ بھی زندہ ہیں اور ہم سانس لے رہے ہیں، اور میں ایک پیشنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سندس فاؤنڈیشن میں ایز اے اسٹاف کام کرتی ہوں، اور ان بچوں کے لیے بھی بلڈ کلیکٹ کرتی ہوں جو کہ میرے جیسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور آج میں منو بھائی کے اس احسان تلے ہم سارے بچے کھلی فضا میں سانس لیتے ہیں، ان کی ایک احسان ہے ہم پہ، جو کہ ہم بچوں کو اس ادارہ یہ ملا جس پہ ہم اب زندہ ہیں اور بلڈ لگوا رہے ہیں، اور میں منو بھائی کے ساتھ ساتھ سرزاہد اور باقی پورے سندس فاؤنڈیشن کے سٹاف ممبر کی بہت شکر گزار ہوں جو کہ ہمیں اتنا اچھے سے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ تھینک یو۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس تقریب کی مہمان خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقوان، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اطلاعات، اس وقت پنڈال میں تشریف لا رہی ہیں۔ ہماری آج کی اس تقریب یعنی کہ تعزیتی ریفرنس کی اس تقریب کی مہمان خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقوان، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اطلاعات، اس وقت پنڈال میں تشریف لا چکی ہیں۔ معزز مہمانان گرامی بھی ان کے ہمراہ اس وقت پنڈال میں شامل ہو رہے ہیں، اور آج کی اس تقریب کے لیے ہم لوگ بالخصوص منو بھائی کی برسی کے موقع پر یہاں موجود ہیں۔ میم آپ کو آج کے اس تعزیتی ریفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ سندس فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور آپ کے ممنون ہیں کہ آج آپ اس تقریب کا حصہ ہیں۔ ہماری معزز مہمانان گرامی کے ساتھ سینئر کالمسٹ اور رائٹرز موجود ہیں، اور یہاں آج اس تقریب میں صدر سندس فاؤنڈیشن جناب محمد یاسین خان صاحب بھی اس تعزیتی ریفرنس کے لیے بالخصوص تشریف لائے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، بے شک آپ سب کی موجودگی
اس بات کی واضح دلیل ہے کہ منو بھائی نے ملک و قوم کے لیے گراں قدر خدمات کی بدولت دکھی انسانیت کے درد اور زخموں پر مرہم رکھا اور ہم سب کے دلوں میں گھر کر لیا، اور یہ بتا دیا کہ انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے اور رہتی دنیا کے لیے مثال قائم کرتی۔ معزز خواتین و حضرات، لیکن اس حقیقت سے بھی منہ موڑا نہیں جا سکتا کہ منو بھائی کو ہم سے بچھڑے 3 برس بیت گئے ہیں۔ سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج ہزاروں بچوں کے سروں پر ان کا محسن اب نہیں ہے، پر وہیں سندس فاؤنڈیشن کی صورت میں ان بچوں کے لیے امید کی کرن بن کر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج یہاں تک پہنچانے میں منو بھائی کا کردار ناقابل فراموش ہے، جسے ادارہ سندس فاؤنڈیشن ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ آج کی تقریب کے آغاز میں میں ملتمس ہوں صدر سندس فاؤنڈیشن محمد یاسین خان سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے افتتاحی کلمات پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں صدر سندس فاؤنڈیشن جناب محمد یاسین خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام دوستوں کا خصوصی طور پہ آصف بھلی صاحب کا، شاہد میر صاحب، کاشف رحیم صاحب، شیخ متین صاحب، شہزاد ابریز خان صاحب، وقاص ابریز صاحب، منیر بٹ صاحب اور تمام میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے منو بھائی کی برسی کی تقریب میں۔ آپ لوگوں نے ہمیں بہت وقت دیا اور وقت اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیں گے بھی، اس لیے کہ منو بھائی ایک بہت بڑا نہ صرف نام تھے بلکہ وہ بہت بڑے انسان تھے جنہوں نے دکھی انسانیت کے لیے کام کیا۔ میرا جو منو بھائی کے ساتھ تعلق ہے وہ 18 سال پہ محیط ہے، اور یہ 18 سال اس طرح لگتے ہیں کہ جس طرح 18 صدیاں جو ہوں۔ اور منو بھائی نے سندس فاؤنڈیشن کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے، معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کے لیے بہت کام کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ انہوں نے عام لوگوں کے لیے ڈرامے لکھے، ان میں ان کے مسائل کو اجاگر کیا اور ان کے حل کے لیے کوششیں کی، اور ساتھ ساتھ کیونکہ میرا جو زیادہ تعلق، میں صرف سندس فاؤنڈیشن کی بات کروں گا تو آصف عفان صاحب یہاں پہ موجود ہیں کہ میں اور آصف عفان صاحب ان کے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں ان معصوم بچوں کی آواز، رونے کی آواز جو ہے وہ نہیں آتی تھی، لیکن منو بھائی جو ہے ان کی اس آواز کو، اس درد کو اور اس سوئی کی چبھن کو جو ہے وہ محسوس کر لیتے تھے، اور وہ چھڑی کا سہارا لے کر وہ اس بچے کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ آصف عفان صاحب کو کہتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ اب مینوں آواز آ رہی ہے، بچہ اور رو رہے گیا تکلیف دے جو میں ادھے کو جانا ہے۔ آصف عفان صاحب، میں نے کہنا، علی رؤف صاحب نے کہنا، ڈاکٹر کہنا نہیں سر کوئی بچہ نہیں رو رہا، کوئی تکلیف میں نہیں ہے، لیکن نہیں مینوں آواز آئی ہے، اور وہ اسی بچے کے پاس جو بچے وہ ہوتا۔ اور اسی طریقے سے شاہد بٹ صاحب بھی جانتے ہیں اور بھلی صاحب بھی جانتے ہیں، جب کبھی بھی سیالکوٹ کے لیے ضرورت پڑی تو وہ سیالکوٹ بھی بیماری کی حالت میں بھی آئے، انہیں فیصل آباد جانا پڑا، انہیں کراچی جانا پڑا، جہاں کہیں بھی جانا پڑا وہ سندس فاؤنڈیشن کے لیے جائیں۔ اور سندس فاؤنڈیشن میں ہمیشہ وہ لوگ جو ہیں، وہ منو بھائی جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہیں گے ان بچوں کی سانسوں میں، ہمارے دلوں میں، اور انشاءاللہ تعالی وہ سندس فاؤنڈیشن کی صورت میں جو ہے وہ، کیونکہ انشاءاللہ تعالی جو یہ چراغ انہوں نے روشن کیا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ روشن رہے گا۔ سندس فاؤنڈیشن ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، سسٹم مزید بنا رہا ہے، اور اب تو جب محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ جیسے جو ہیں ہمارے ساتھ والنٹیئر ہوں، ہمارے ساتھ ان کا ساتھ ہو اور آپ لوگوں کا ساتھ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی تکلیف کی اور کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں، اور سر آپ لوگوں کا اس کے بعد شکر ادا کرتا ہوں کہ کووڈ میں بھی جہاں پہ لوگوں کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، کاروباری حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، بلڈ یونیورسٹیز اور کالجز آف ہیں، اور
ہمیں بلڈ کی بہت تکلیف پریشانی جو ہے لیکن آپ تمام لوگوں نے ہمیں نہ فنڈز کی کمی آنے دی اور نہ ہمیں جو ہے وہ بلڈ کی کمی آنے دی. تو میں جو ہوں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نہ صرف آپ سیالکوٹ سینٹر کے لیے بلکہ سندس فاؤنڈیشن کے تمام سینٹرز کے لیے کام کرتے ہیں, کیونکہ سندس فاؤنڈیشن صرف سیالکوٹ نہیں ہے, سندس فاؤنڈیشن ہی ہے. وہ چاہے گجرانوالہ میں ہو, وہ گجرات میں ہو, وہ سیالکوٹ میں ہو, فیصل آباد, اسلام آباد, کراچی, ملتان, جہاں کہیں بھی ہو, وہ سندس فاؤنڈیشن ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے آپ لوگوں نے منو بھائی کے اوپر اور ہمارے ادارے کے اوپر ہم پہ اعتماد کیا, ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے معیار پہ انشاءاللہ تعالی پورا اترنے کی کوشش کریں گے. میں انہی الفاظ سے جو ہے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. اظہار خیال کر رہے تھے صدر سندس فاؤنڈیشن جناب محمد یاسین خان صاحب. پروگرام کو آگے لے کے بڑھیں گے اور آج کی اس تقریب میں ہمارے ساتھ سیالکوٹ کے وکلا برادری سے بھی کافی لوگ موجود ہیں, تو آج ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سب سے پہلے ملتمس ہوں ایڈوکیٹ اینڈ رائٹر اینڈ کالمسٹ جناب آصف بھلی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈائس پر اور اپنا اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم سامعین, یاسین خان صاحب, زاہد خان صاحب, ہماری بہن محترمہ فردوس ابان, شاہد منیر صاحب, منو بھائی کے حوالے سے آج یہاں میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ طویل عرصے کے بعد اور آج بھی کچھ قدر خاص انتظار کے بعد محترمہ فردوس ابان صاحب یہاں تشریف لائی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ان کے خیالات سنیں, لیکن منو بھائی کے حوالے سے, منو بھائی صحافت کی بات کریں, کالم نگاری کی بات کریں, ڈرامہ نویسی کی بات کریں, ان کی شخصیت کی ہر جہت آصف عفان صاحب قابل حوالہ بھی ہے, ناقابل فراموش بھی ہے. لیکن منو بھائی کو تا قیامت جس ادارے کی وجہ سے زندہ محسوس کیا جائے گا, اپنے دلوں کی دھڑکنوں میں اور اپنے سانسوں میں منو بھائی کی محبت کی مہک محسوس کی جائے گی, وہ ادارہ سندس فاؤنڈیشن ہے. اس لیے کہ کالم نگار آئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, ڈرامہ چلا, ڈرامہ فراموش بھی ہو گیا, لیکن یہ جو درد کا رشتہ ہے یہ قائم رہتا ہے. فیضی نے کہا تھا کہ بڑا ہے درد کا رشتہ, یہ دل غریب سہی تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض بھی اس دھرتی کا تھا, اور منو بھائی وزیر آباد میں پیدا ہوئے لیکن سیالکوٹ سے ایسے جڑے کہ جب تک سیالکوٹ میں ان کی, جب وہ حیات تھے تب بھی, اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے, ان کی یادیں آج بھی سیالکوٹ کی گلیوں میں, سڑکوں میں, دیہاتوں میں, ان گھروں میں بچھی ہوئی محسوس ہوتی ہیں, تازہ محسوس ہوتی ہیں, جن کے بچے ڈاکٹر فردوس صاحبہ یہاں آتے ہیں. اور وہ زندگی, اب ذرا خاص بات شاید میر صاحب میں کہنا چاہتا ہوں کہ تھیلیسیمیا کے بچے ایک خاص عمر کے بعد یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے, اس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے, لیکن ان کی مائیں اپنے سامنے چاہتے ہیں کہ ان کی آس زندہ رہے, ان کی امید زندہ رہے. اس لیے انہیں انسانی لہو سے, یہ جو چراغ ہیں تھیلیسیمیا کے بچے, وہ چراغ ہیں جو انسانی لہو سے زندہ رکھے جاتے ہیں. اور مجھے قاسم پیرزادہ صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا, خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا, پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا. یہ چراغ انسانی خون سے روشن ہوتے ہیں. میں ان ڈونرز کو بھی سیلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جو یہاں لاکھوں روپے کا عطیات دیتے ہیں. اپنی بلڈنگ بن گئی, لیکن ذرا غور کریں, جو اپنے جسم سے خون کا عطیہ ایک قطرہ نہیں پوری باٹلز دیتے ہیں اور ہاتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے خون سے ان چراغوں کو روشن کرنے کے لیے عطیات دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ قابل تحسین ہیں اور قابل تعریف ہیں. میں انہی الفاظ میں اس لیے اجازت چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے جتنے سانس, جتنی زندگی ہے, اگر میں تقریر کرتا ہوں جتنا ٹائم میں نے لیا ہے وہ اپنی زندگی سے نکل گیا ہے, تو اس وقت کو قیمتی جانتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.
इसके साथ हम मुल्तमिस हमारी आज की तकरीब के अगले मेहमान से और मैं चाहूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। तो तशरीफ़ लाते हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद उस खुदाए लम यज़िल के लिए, तमाम हमद उस खुदाए लम यज़िल के लिए, सकून झील को जो देता है कंवल के लिए। और मैं करता हूँ उसके नाम से इब्तिदाए कलाम, मैं करता हूँ उसके नाम से इब्तिदाए कलाम, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। शुरू करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो तमाम तर जहानों का पालने वाला है। दरूद सलाम नबी ज़ाते नबी वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कि जिनकी आमद से कलियां फूल बन गई और गमज़दा चेहरे मुस्कुराने लगे। मैं हमेशा से एक बात समझता हूँ और ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि वो लोग जो अंधे की आंखें, बहरे की सुनवाई, गूंगे की आवाज़ और तड़पती सिसकती बिलकती इंसानियत के जख्मों पे मरहम रखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इबादत के ज़िम्मे में आती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मुन्नू भाई जैसे लोग जिन्होंने ये सुंदस फाउंडेशन का एक बड़ा एक सरीर वर्दा काम सर अंजाम दिया है, और ये स्टेज पे बैठी हुई तमाम शख्सियात और मेरे सामने बैठे हुए तमाम हाज़िरीन मजलिस जो उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, ये बहुत सरीर वर्दा काम है। अल्लाह पाक की ज़ात हमें इस काम में उनके साथ शाना बिशाना खड़े होने की तौफीक दे। और मैं बस मुख्तसर बात करूंगा, लास्ट बात करूंगा कि इशफाक अहमद कहते हैं कि मैं ज़िंदगी के मानी मतालिब और मफहूम तलाश करने की कोशिश में रहा, और मैंने कायनात के इसरार व नमूज़ का जायज़ा लेने के बाद एक हकीकत को पाया कि दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, चांद की चांदनी दूसरों के लिए, समुंदर का पानी दूसरों के लिए, फूल की खुशबू दूसरों के लिए। जिंदगी भी वही बेहतर है कि जो दूसरों के लिए वक़्फ़ की जाए, जिसके लिए शायर ने कहा था कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मैं फिर से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको अपने जवारे रहमत में जगह अता करे, और जो चिराग इन्होंने जलाए थे वो हम इसी तरह जलाए रखें। जो चिराग हमने जलाए थे उससे बुझा ना सकी आंधियां, जो लो जरा सी कम हुई तो हुने जिगर से जला दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज़ खान साहब अपने इजहार कर रहे थे अपने ख्यालात का। और इसी के साथ बगैर किसी ताहीर के मैं दावत देना चाहूँगा हमारे तकरीब के अगले मेहमान को। तशरीफ़ लाते हैं जनाब एडवोकेट शाहिद मीर साहब। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल साद एहतराम जनाबे डॉक्टर फ़रदौस आशिक अवान साहबा, जिनको मैं बिलाशुबा बहन का दर्जा देता हूँ, लेकिन मावने खुसूसी तस्लीम नहीं करता, इनको मावने आम तस्लीम करता हूँ। ये आवाम के लिए मावने आम हैं। आज की ये पुरवकार तकरीब बिलाशुबा बर्फीली सर्दी के अंदर जब वो किसी वजह से ताख़ीर का शिकार हुई, तो मुझे किसी दिल जले की बात याद आई कि रावां विच बिठा छड़े आई, केड़े कम्मे ला छड़े आई। रावां विच बिठा छड़े आई, केड़े कम्मे ला छड़े आई, तेरा ते कुछ हर्ज नहीं होना, सानू ते मरवा छड़े आई। अजीज़ान मन, आज की ये पुरवकार तकरीब उस हस्ती के मुतल्लक इनेकाद पजीर है जो हस्ती 1933 के अंदर वजीराबाद के अंदर पैदा हुई। तो उन्होंने मुतअद्दिद मौक़ों पर यह कहा कि मेरी जिंदगी के कई अय्याम और रातें रेलवे क्वार्टर्स के अंदर और प्लेटफार्म पे गुजरी, और उन्होंने उस दौर के अंदर भी और उसके बाद आने वाले दौर के अंदर भी आम इंसान की और आम तबके की बात की। और जब उन्होंने वक्त के आमिर ज़ियाउल हक के खिलाफ कालिम लिखा, तो मज़े की बात यह है कि किसी भी हुकूमत की तरह और किसी भी वज़ीर आला की तरह उनके घर भी उस कालम लिखने पर पुलिस आई।
تو منو بھائی کہتے ہیں کہ جب دروازے پہ ناک ہوئی تو میں نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا پولیس۔ تو منو بھائی کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ کل میں نے ایک کالم لکھا تھا جنرل ضیاء الحق کے متعلق، تو ان کے اندر حصے ظرافت بھی تھی۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ تو پولیس والوں نے کہا آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ منو بھائی نے کہا آپ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم 3 لوگ ہیں۔ تو منو بھائی نے کہا آپس ہی گل کر لو کوئی۔ عزیزان من، آج ان کی یاد اس لحاظ سے ہم سب کے لیے ذکر کا باعث ہے کہ کسی دل جلے نے کہا تھا کہ اب تک ہے تیرے غم میں پریشاں اسے کہنا، پھرتے ہیں بڑے شہر میں ویراں اسے کہنا، اور زرخیز زمینیں کبھی بنجر نہیں ہوتی، دریا ہی بدل لیتے ہیں رستہ اسے کہنا۔ عزیزان من، منو بھائی کو جب حیدرآباد کے اندر ایک فنکشن میں جاتے ہیں تو ایک خاتون پروفیسر نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام منو بھائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا نام محمد منیر قریشی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو منو بھائی آپ کی بیگم بھی اسی نام سے پکارتی ہیں؟ تو منو بھائی نے کہا پکارتی نہیں، وہ مجھے سمجھتی بھی ہیں۔ عزیزان من، منو بھائی نے اپنی زندگی کا ایک قابل ذکر حصہ نہ صرف سندس فاؤنڈیشن کے لیے وقف کیا، بلکہ عام آدمی کے لیے وقت کے کسی بھی امر کے سامنے اس نے ببانگ دول اس بات کا اظہار کیا کہ آج میں زخمی ہاتھوں کے ساتھ انصاف کے در پر دستک دے رہا ہوں، انصاف نہیں ملتا۔ آج جذبوں کے ساتھ میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں، مجھے اس کے لیے وسائل نہیں ملتے۔ اور پھر سیالکوٹ کی زرخیز دھرتی کے کوٹلی لوہارا کے اس مرد درویش نے بڑی خوبصورت بات منو بھائی کی زبان میں کی کہ کلوں کے شہر میں بھی نوکری نہیں ملتی، میں جی رہا ہوں مگر زندگی نہیں ملتی، اور جو سوت کاتنے میں رات بھر رہی مصروف، اسی کے سر کے لیے اوڑھنی نہیں ملتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سندس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے یہ بات زاہد خان اکثر کرتا ہے کہ سیالکوٹ کے یہ ڈونرز، ان کی مہربانی ہے، یہ ہماری مہربانی نہیں، یہ سندس فاؤنڈیشن اور منو بھائی کے اس جذبے کی مہربانی ہے جو ہر فنکشن کے موقع پر ہمیں اپنے گناہوں کی تلافی کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کہ اس گئے گزرے دور میں جبکہ یورو اور ڈالر زندگی کا معیار بنتے جا رہے ہیں، انسانیت کی بات کرنا، انسانیت کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بات کرنا بلا شبہ دیگر لوگوں کے ساتھ منو بھائی کے یہ اعزاز ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ منو بھائی کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کا سایہ روحانی طور پر سندس فاؤنڈیشن کے سر پر قائم و دائم رہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حسب روایت اسٹیج سیکرٹری صاحب میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ، اس استدعا کے ساتھ کہ میں درد کے تاروں کو ابھی چھیڑ رہا تھا، میں درد کے تاروں کو ابھی چھیڑ رہا تھا، ہاتھوں سے میرے چھین لیا ساز کسی نے، وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ شاہد میر صاحب آپ کے قیمتی الفاظ کو اور آپ کے ان خوبصورت الفاظ جو کہ آپ ہمیشہ ادارے کے ساتھ یوں ہی کھڑے رہتے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے آج کی ہماری اس تقریب کی مہمان خصوصی کو موضوع کریں گے۔ تشریف لاتی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اطلاعات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام میرے آج کے پروگرام کے میزبان صدر سندس فاؤنڈیشن، اسٹیج پہ تشریف فرما آصف علی صاحب، شاہد میر صاحب، میرے سامنے تشریف فرما ضلع سیالکوٹ کی قابل احترام ہستیوں، میڈیا کے معززین، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آج
सबसे पहले सुंदस फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म से मुन्नू भाई की तीसरी बरसी के मौके पे उनके तमाम चाहने वालों को ताज़ियत पेश करते हुए उनके अहले खाना को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मुन्नू भाई सिर्फ आपकी नज़रों से ओझल हुए, वो अपने चाहने वालों से बिछड़े, लेकिन हज़ारों घरों के अंदर बसने वाले उन मुस्तहिक नादार ख़ानदानों और उनके बच्चों में और इस मुआशरे के पिसे हुए तबकात उस दुखी इंसानियत के साथ जुड़ा, उनका जो अज़्म था, जो विजन था, जो जज्बा था, वो आज भी उसी तरह ज़िंदा है और उस दुखी इंसानियत के लिए जद्दोजहद करने वाले उनकी टीम के अरकान उनकी इस शमा को जज्बे से रोशन करके जो मरहम रख रहे हैं उस दुखी इंसानियत पे, मैं आप सब की उन काविशों को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। मुन्नू भाई की बरसी के मौके पे हमें तजदीद अहद करना है कि मुन्नू भाई जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जहाँ बेबाक कालम निगारी की, जिस तरह से उनकी आज़ाद तसनीफ़ और उनके हर कदम के साथ जुड़ा, उनकी सोच का जो आईनादार बना, वो उनका ये सोशल वर्क था। इंसानियत के साथ मोहब्बत, दूसरों के दुखों का मदावा करना और दिन रात इन बच्चों के लिए अपने बच्चों के हिस्से का वक्त, अपने बच्चों के हिस्से के वसाइल और अपने बच्चों के हिस्से का, अपने अजीज़ों कारब के हिस्से का जो खुशियाँ बांटने के चंद लम्हे होते थे, वो वक्त इन बच्चों के ज़ख्मों पे मरहम रख के जिस अंदाज से अपने आप को मसरूफ़ रखते, मेरा मुन्नू भाई साहब से जो ताल्लुक़ और रिश्ता रहा वो एक स्टूडेंट लाइफ से है। मुझे फ़ख्र है कि सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैंने ज़माना तालिब इल्मी से ही इस फाउंडेशन को ज्वाइन किया और कई दफ़ा ख़ुद भी इनकी डोनर हुई। मेरा ब्लड डोनेशन के साथ साथ इनके इस सोशल काज के अंदर हम सफ़र बनना मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ यासीन आपकी कि मेरे शहर से आपने एक ऐसे अमल का आगाज़ किया जिसकी इस पूरे रीजन को ज़रूरत थी और ये बच्चे, ये मासूम कलियाँ, ये हमारे महकते फूल जो हैं, ये हमारे हाथों में मुरझा जाते थे, लेकिन हम बेबसी की तस्वीर बने, इनके लिए कुछ नहीं कर पाते थे। सुंदस फाउंडेशन ने इन फूलों को और कलियों को तरोताज़ा रखने के लिए सियालकोट में जिस दफ्तर का आगाज़ किया है, ये आपने अहलियाने सियालकोट पे एहसान अजीम किया है और हम तहे दिल से सुंदस फाउंडेशन के तमाम मुहैयर हजरात और जो शख्स यहाँ रज़ाकाराना अपनी खिदमात अंजाम देता है, उसका इस तंजीम के लिए
اٹھایا گیا ایک ایک قدم جو ہے وہ انسانیت پہ شان عظیم ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اس کا بدلہ دے، اور جو قرضہ آپ اللہ کے بندوں کو دے رہے ہوتے ہیں، دکھی انسانیت پہ خرچ کرنے والا آپ کا وقت، آپ کا سرمایہ، وہ قرض حسنہ ہے جو آپ اللہ کو دے رہے ہیں. تو جو کبھی کسی کا قرضہ رکھتا نہیں ہے، ہمیشہ اس سے بڑھ کے اس کو واپس کرتا ہے. تو یہ اچھائی کا عمل، یہ انسانیت کے ساتھ محبت کا شاہکار منصوبہ، یہ اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والا ایک ایسا ٹرینڈ سیٹر ہے کہ جو معاشرے کے اندر ہمارے الٹیمیٹلی جو بیسیکلی ہمارے، میں دیکھتی ہوں کہ ایک طرف حکومتی ترجیحات ہیں، وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی سوچ ہے، اور حکومت پنجاب کی ترجیحات ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے دکھی انسانیت کے ان زخموں پہ مرہم پٹی کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی حکومت، کوئی معاشرہ اس وقت تک کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک غیر حکومتی اور غیر سرکاری سطح پہ سماج کے اندر سے لوگ اٹھ کے اس کاز کو، اس سوچ کو، اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے حکومتی کاوشوں میں حصے دار نہ بنے. اور آج مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ سندس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 1000 سے زائد مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں. 7 جو ہے وہ برانچز، یہ سیالکوٹ کی میں بات کر رہی ہوں، 7 برانچز میں مجموعی طور پہ 7000 یعنی مریض جو ہیں اوورال، جو اس وقت سندس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جو زندگی کی بازی ہارنے والے ہوتے ہیں، سندس فاؤنڈیشن ان کے لیے سہارا بنتی ہے. ان کو ان کے ہاتھ تھام کے سینے سے لگا کے، تو ان کی زندگی کی شمع جو ہے اس کو روشن رکھنے کے لیے فعال کردار ادا کرتی ہے. پاکستان بیت المال کی طرف سے جو ہمارے بچے زیر کفالت ہیں اور تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، بلڈ کینسر جیسے جو مریض ہیں، ان کو سندس فاؤنڈیشن عطیات دے کے ان کی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے جو آسن فریضہ انجام دے رہی ہے، میں اس کاوش پہ ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور ایک دفعہ پھر تمام مخیر حضرات کو جو آج اپنے بچوں کا اتوار کا دن، اپنے عزیز و اقارب کی خوشیوں کا دن، اور خاص طور پہ جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں، ان کے لیے اتوار کا دن بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس دن آج انہوں نے یہاں تشریف لا کے ان بچوں سے اظہار یکجہتی کر کے اس کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے آج انہوں نے جو اپنا وقت ڈونیٹ کیا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں. منو بھائی کا، آصف کا، حسن نثار، سہیل وڈائش صاحب اور میرے بھائی جو ہے وہ ہم تو ان کو فلمی انداز سے ہی دیکھتے رہے ہیں، لیکن میں پچھلے سال بھی ان کی دعوت پہ وہاں گئی، تو جب میں نے دیکھا کہ یہ شخصیات کالم نگار ہوں، کوئی آرٹسٹ ہو، کوئی، کیونکہ خالد عباس ڈار صاحب کا جو ایک رول ہے اس فاؤنڈیشن کے ساتھ، آج وہ یہاں تشریف نہیں لائے لیکن آصف ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ حسن نثار کی آنکھوں میں ان بچوں کے لیے جو محبت ہے، اور جس طرح سندس فاؤنڈیشن کے لیے سہیل وڈائش دن رات پورا زم ہے کہ میں نے ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے،
تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جب ہم سب ایک یکساں مشن، ایک یکساں کاز اور ان بچوں کے حقوق کے لیے اکٹھے ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، تو ان بچوں کو زندگی اور موت اللہ کا اختیار ہے، لیکن ان کی جتنی زندگی ہے اس کو پرآسائش بنانا، دکھوں سے آزاد کرنا اور ایک بہترین زندگی کا ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ سندس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یاسین صاحب اور زاہد محمود خان صاحب، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ حکومت پنجاب کی خصوصی کاوشوں سے آپ کے ہر قدم کے ساتھ ہم قدم ملائیں گے، اور جہاں جہاں آپ آواز دیں گے میں اپنے ان بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے وہاں حاضر ہوں گی، اور میڈیا کے ساتھیوں سے میں یہ اپیل کروں گی کہ ہم سیاست کے اندر ایک دوسرے کو بچھاڑنا، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرنا اور مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے تگ و دو کرنا، یہ ہماری ایک 24/7 دوڑ ہے اور ایک دائرہ ہے جس کے اندر ہم گھومتے جا رہے ہیں۔ اصل کام جو ہم اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، یہ وہ انسانیت کے ساتھ محبت کا جو رشتہ اور جذبہ ہے، یہ عہدوں کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی لیبل کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی وزارت یا سماجی کارکن کے درمیان تفریق پیدا نہیں کرتا۔ یہ جذبہ جو ہے حقیقی طور پہ آپ کو وہ عظیم طاقت دیتا ہے جس سے آپ کا ایمان کا جذبہ اور زیادہ ابھرتا ہے، اور آپ میں جرأت آتی ہے، بہادری آتی ہے، اور اللہ کی رہنمائی آتی ہے، اور ان لوگوں کی دعاؤں سے آپ ایک چٹان بن کے اپنے عزائم جو اللہ کی حقوق العباد کے ساتھ جڑی اس کی مخلوق سے محبت کا عزم ہے، وہ پھر آپ کو ڈگمگانے نہیں دیتا۔ تو میں سندس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اپیل کرتی ہوں کہ یہ سندس فاؤنڈیشن اور منو بھائی اور اس کے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی ہمارے انمول ہیرے ہیں، ہم ان کو ایک لڑی میں پروئیں، اور یہ ایک لمیٹڈ جو کام ہے اس کو پاکستان لیول پہ ہر شہر کے اندر ان بچوں کی آس اور امید بنے، اور سیاست سے ہٹ کے ان بچوں کو ہم سب کا تعاون درکار ہے، اور ہم سب کو مل کے ان کی زندگیوں سے اندھیروں کو ختم کر کے روشنی کے اس مثبت سفر کا آغاز کرنا ہے۔ میں آپ سب کی تشریف آوری پہ شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ان بچوں کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ یہ قوم کے وہ مستقبل کے اثاثے اور سرمایہ ہیں کہ جس قوم کے پاس ان اثاثوں کو محفوظ بنانے کی اسٹریٹجی، ہوم ورک اور پلان آف ایکشن ہوتا ہے، وہ قومیں کبھی بھی اس طرح کے مسائل سے گھبرایا نہیں کرتی۔ وہ انشاءاللہ آپ جیسے مخیر حضرات کی مدد سے اس وقت مرجھائے ہوئے پھولوں کو زندگی اور توانائی اور تر و تازہ رکھنے کے لیے ہر طرح کی سرپرستی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مجھے آپ پہ فخر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔